السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مسلمانوں کو عطا کردہ ایک ایسا انعام ہے کہ جس انعام کے ذریعے ایک بندہ مومن اپنی تمام تر مصیبتوں کو دور کیا کر سکتا ہے، اور اسی درود پاک کے ذریعے سے ایک بندہ مومن اپنے لیے مرشد بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایک عظیم اللہ کے ولی ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے دلائل الخیرات، اور یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ علماء کرام نے اس کتاب کو اپنے وظیفوں میں شامل کیا ہے، اور بطور وظیفہ علماء اس کا ورد کیا کرتے ہیں، اس کی اجازتیں حاصل کیا کرتے ہیں، اور دوسروں کو اس کی سندیں عطا کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے مختلف صیغے ذکر کیے۔ درود پاک کے بہت سے صیغے ہیں، الگ الگ انداز میں درود پڑھا جاتا ہے، تو مختلف صیغوں کو اس کتاب کے اندر آپ نے جمع فرمایا ہے۔ اور اس کتاب کے لکھنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں یہ کتاب لکھی، تو اس حوالے سے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا۔ سفر کے عالم میں نماز کا وقت ہو گیا، میں پانی کی تلاش میں نکل پڑا، پانی تلاش کرنے لگا کہ کہیں پانی ملے، وضو کروں، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کر سکوں۔ کافی تلاش کرنے کے بعد آپ کو ایک کنواں نظر آیا، آپ اس کنویں کے قریب پہنچے تو کنویں کے اندر پانی موجود تھا، لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ وہاں موجود نہیں، کوئی رسی، کوئی ڈول یا ایسی کوئی چیز کے جس کے ذریعے نیچے سے کنویں کے نچلے حصے سے پانی کو باہر نکالا جا سکتا۔ تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اطراف میں تلاش کرنا شروع کی کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ذریعے سے پانی کو نکالا جا سکے، پھر میں وضو کروں اور نماز ادا کروں۔ آپ اسی فکر میں سرگرداں تھے، فکر مند تھے، اتنے میں ایک چھوٹی بچی جو اپنے چھت کے اوپری حصے سے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ رہی، وہ اتر کر کے نیچے آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، مجھے وضو کی حاجت ہے تاکہ میں نماز ادا کر سکوں،
لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ کنویں کے نچلے حصے سے پانی نکالا جا سکے۔ تو بچی نے کہا صرف اتنی سی بات کے لیے آپ پریشان، آپ کا کیا نام؟ تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے کہا کہ میرا نام محمد بن سلیمان جزولی۔ تو بچی نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ وہی محمد بن سلیمان جزولی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا وہی محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی کنویں کے قریب گئی اور کنویں کے قریب جانے کے بعد اس کنویں میں اپنا لعاب ڈال اس کنویں میں تھوک دی، اور جیسے ہی لعاب کنویں کے اندر پہنچا فوراً کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اوپری حصے پر پہنچ کر کے وہ بہنے لگا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں یہ انعام عطا کیا کہ تم نے لعاب ڈال دیا ہے تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ تو اس بچی نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ ایک درود پاک پڑھا کرتی ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ فرمایا کثرت سے درود پڑھتی ہوں، یہ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ تو یہ میں نے درود پاک کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس حوالے سے تو میں تفصیلی اس پر حوالہ جات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دلائل کی روشنی میں۔ دور حاضر کے اندر باتیں بہت غور سے سنیے گا، وقت کم ہے، میں جلدی اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ دور حاضر کے اندر امت کے اندر طرح طرح کے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کے حیلے اور بہانے کے ذریعے سے امت کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے علی کا پہلا نام، تمادم مست قلندر، علی کا پہلا نام۔ یہ نعرہ رافضیت کے نظریات کو فروغ دینے والا نعرہ، علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر، حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، حضرت عمر کا دوسرا نمبر، حضرت عثمان غنی کا تیسرا نمبر، حضرت مولا علی کا چوتھا نمبر۔ اب امت کا یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ذات ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ لیکن جب حیلے اور بہانے کس انداز میں کیے جاتے ہیں میں آپ کو اس کی مثالیں پیش کروں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ روحانی خلیفہ ہے، یہ سیاسی خلیفہ ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روحانی خلیفہ ہے۔ حالانکہ یہ سیاسی اور روحانی کی تقسیم یہ سنیوں کی تقسیم نہیں، یہ اہل سنت و جماعت کی تقسیم نہیں، بلکہ یہ رافضیوں اور شیعوں کی تقسیم، ان کی جانب سے ایجاد کردہ تقسیم کہ سیاسی اور روحانی کا فرق کیا جائے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک سیاسی اور روحانی دونوں اعتبار سے صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے المعتقد کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے المعتمد المستند، اس کے اندر حاشیے کے اندر اعلی حضرت نے اس چیز کو ذکر کیا کہ یہ روحانی اور سیاسی کی جو تقسیم ہے یہ رافضیوں کی ایجاد کردہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں کیونکہ وہ خلیفہ اول، جملوں پہ غور کیجیے، صدیق اکبر افضل ہے کیونکہ خلیفہ اول، یہ جملہ بھی درست نہیں، صدیق اکبر افضل ہے اس لیے خلیفہ اول۔
پہلا خلیفہ ہونے کی بنیاد پر افضلیت نہیں ہے، بلکہ افضلیت کی بنیاد پر پہلی خلافت ہے۔ عام لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، اس باریکی کو، لیکن یہ جملے پر غور کیجئے۔ صدیق اکبر افضل ہے اس لیے کہ خلیفہ اول ہے، یہ جملہ درست نہیں۔ صدیق اکبر افضل ہے اس لیے خلیفہ اول ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ صدیق افضلیت صدیق اکبر یہ ظنی ہے، قطعی نہیں، یہ نظریہ بھی غلط۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے مطلع القمرین کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے کتاب تصنیف فرمائی، اس میں پوری وضاحت اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ افضلیت صدیق اکبر قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ کسی ایک صحابی یا ایک تابعی کا بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر۔ ابھی میں آگے دلائل کا تذکرہ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ چند حربے ہیں جن کے ذریعے سے اس عقیدے پر امت پر حملے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں احادیث طیبہ کے حوالہ جات پیش کروں۔ ایک حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر ذکر کیا اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر ذکر کیا۔ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فالتفت التفاتۃ فلم یرى ابا بکر۔ حضرت سعد بن زرارہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور خطاب کے لیے تشریف لائے، حضور منبر پر کھڑے ہوئے، خطاب فرمایا اور لوگوں کی طرف دیکھا۔ جب لوگوں کی طرف توجہ کی تو اس میں صدیق اکبر نظر نہیں آیا، حضرت ابوبکر صدیق حضور کو نظر نہیں آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ ان روح القدس جبریل علیہ السلام اخبرنی آنفا ان خیر امتک بعدک ابو بکر الصدیق۔ فرمایا مجھے ابھی روح القدس حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے معجم اوسط میں بھی اسے ذکر کیا اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر بھی اسے ذکر کیا۔ دوسری صحابہ کرام کا عقیدہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وعمر وعثمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی ظاہری زندگی میں جب حضور باحیات تھے ظاہری طور پر، اس وقت ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان۔ وَيَسْمَعُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يُنْكِرُهُ، اور یہ بات اللہ کے رسول سنا بھی کرتے لیکن حضور اس کا انکار نہیں فرمایا کرتے، حضور منع نہیں فرمایا کرتے کہ یہ مت کہو صدیق اکبر کو افضل مت کہو، صدیق اکبر نہیں مولا علی افضل، حضور اس کا انکار نہیں فرمایا کرتے۔ تیسری روایت بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون تشریف لائی کسی حاجت کو لے کر، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاجت کو پورا فرما دیا اور ان سے فرمایا کہ تم دوبارہ تشریف لے آئے، ان کو تلقین کی کہ دوبارہ آ جائے۔ تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی ظاہری طور پر آپ موجود نہ رہے، ظاہری طور پر آپ کا وصال ہو چکا، تو میں کیا کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو میرے ابو بکر کے پاس آ جانا، اپنے معاملات ابو بکر سے حل کروا لیں۔ اور اس حدیث پاک کی شرح امام شرف الدین طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکاشف عن حقائق السنن، ان کی کتاب ہے جس کا اصل نام ہے اور اسے شرح طیبی کہا جاتا ہے، اس کتاب کے اندر اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ شرف الدین طیبی فرماتے ہیں وفیہ دلیل علی انہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ وقائم مقامہ، فرمایا یہ حدیث پاک اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب انسان اپنے کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے تو اپنے نائب ہی کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اپنے نائب ہی کی طرف کہتا ہے کہ میں نہ ہوں تو میرے نائب فلاں کے پاس چلے جانا، میں نہ ملوں تو فلاں سے حاجت اپنے معاملات پورے کروا لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے آگے بڑھا دیا۔ کون ہے؟ عمر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سحر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ ہے حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہو۔ یہ ہے عمر جن کے فضائل بے شمار ہیں، انشاءاللہ کبھی میں اس موقع سے بھی اگر موقع ملے گا تو میں تفصیلات بیان کروں گا۔ لوگوں نے حضرت عمر کو آگے بڑھا دیا، صدیق اکبر اس وقت موجود نہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت بھی باندھ لی۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر آدمی کہتا ہے تو نماز کا آغاز ہو چکا، نیت باندھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ میں حضرت عمر کی آواز سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے چہرہ باہر نکالا اور فرمایا لا لا لا، میں نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا لا لا، لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، فرمایا ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور حضرت عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں تھے، جلال کے عالم میں اللہ کے رسول فرما رہے تھے نہیں ابو بکر ہیں تو ابو بکر ہی نماز پڑھائے۔ تو آپ سوچیں جب ابو بکر کی موجودگی میں عمر آگے نہ بڑھ سکیں تو پھر مولا علی تو بات کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ جو رافضی ہیں وہ ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ کی بات آتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں من فضل على ابی بکر وعمر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد ازرى على المهاجرين والانصار و12,000 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پر کسی بھی دوسرے صحابہ کو فضیلت دی، کسی بھی دوسرے صحابی، تو فرمایا اس نے حضرت تمام مہاجرین، تمام انصار صحابہ کی بے ادبی کی اور 12,000 صحابہ کرام کو اس نے خطا کار قرار دیا۔ کتنے؟ 12,000 صحابہ۔ اور یہ روایت امام ابو القاسم لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ کے اندر اس روایت کو لکھا، اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں بھی اس کو ذکر کیا۔ یہ ہے حضرت عمار بن یاسر کا۔ یہ تو صحابہ کی بات ہوئی۔ تابعین کا اگر میں ذکر کروں، تابعین میں حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی نے اس روایت کو لکھا۔ حضرت میمون بن مہران یہ کون ہے؟ مدینہ منورہ کے فقیہ، مدینہ منورہ میں چند علماء جو فتویٰ دیا کرتے تھے تابعین کے زمانے میں، ان میں ایک حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت میمون بن مہران سے پوچھا گیا علی افضل عندک ام ابو بکر و عمر، کہ آپ یہ بتائیں آپ کے نزدیک حضرت ابو بکر افضل ہیں، حضرت عمر افضل ہیں یا حضرت مولا علی؟ حضرت میمون بن مہران کھڑے ہوئے تھے، فرتعد حتی سقطت عصاه من یدہ، راوی کہتے ہیں حضرت میمون بن مہران کانپنے لگے، یہاں تک کہ حضرت میمون بن مہران کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو چھڑی تھی، وہ چھوٹ کر زمین پر نیچے گر پڑی۔ وقال ما كنت اظن ان ابقي الى زمان يعدل بهما، فرمایا میں نہیں جانتا تھا کہ اس زمانے تک میں زندہ رہوں گا کہ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے برابر کسی کو قرار دیں۔ انہما کانا رأس الاسلام
فرمایا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر تو اسلام کی بنیاد تھی، ان کے برابر ان کے علاوہ کسی کو صحابہ میں یا دیگر افراد میں ان کے برابر کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تابعین کا عقیدہ۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ اس جلیل القدر تابعی 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے سعادت الدارین کے اندر اس واقعے کو لکھا۔ حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں میرے سامنے دو افراد کی بحث ہوئی، میں نے دیکھا دو افراد بحث کر رہے، ایک سنی تھا ایک رافضی۔ سنی کا کہنا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رافضی کا کہنا یہ تھا کہ امت میں سب سے افضل حضور کے بعد مولا علی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر معاذ اللہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے معاذ اللہ۔ دونوں میں بحث ہوئی، دونوں نے اپنے عقیدے کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہم دونوں آگ کی بھٹی میں داخل ہو، جس کا عقیدہ سچا ہوگا وہ صحیح سلامت باہر آ جائے گا، اور جس کا عقیدہ جھوٹا ہوگا اجل کر خاک ہوگا۔ دونوں آگ کی بھٹی میں گئے، مالک سے بتایا کہ ہم لوگوں نے ایسا معاملہ پیش ہمارے سامنے آیا ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو حق ظاہر کرنے کے لیے اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ بھٹی کے مالک نے اجازت، دونوں اندر چلے گئے، بھٹی کے مالک نے بھٹی کو بند کر دیا اور واپس چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، جب آ کر کے بھٹی کو کھولا تو وہ شخص جو سنی تھا، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، وہ صحیح سلامت بھٹی سے باہر نکل گیا، اس کا ایک بال بھی خاک نہیں ہوا، اور جس کا عقیدہ یہ تھا کہ مولا علی افضل ہے وہ جل کر کے کوئلہ بن چکا، اور اس کی پیشانی کا حصہ وہ باقی تھا، اور پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ اس نے بغاوت اور سرکشی کی اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا انکار کیا۔ تو یہ ہے شہر بن حوشب کا عقیدہ۔ تابعی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ میں ذکر کروں۔ امام اعظم جن کے ماننے والے مقلد حنفی پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے الفقہ الاکبر، اور امام اعظم نے اس عقیدے کو اپنی جو وصیہ جو وصیتیں آپ نے فرمائی تھی اپنے شاگردوں کو اور اپنے معتقدین کو، ان میں بھی اس عقیدے کو امام اعظم نے ذکر کیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں وَنُقِرُّ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ فرمایا ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے امام اعظم کا عقیدہ۔ اور میں چاروں اماموں کا ذکر کروں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم مدینہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ امام مالک کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ ذات ہے کہ فرماتے ہیں کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات میں میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہے۔ یہ ہے امام مالک۔ جس وقت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے موطا امام مالک، اس کتاب کو تصنیف کرنے کے بعد آپ اپنی کتاب کو اٹھا کر کے لے گئے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے دریا میں ہاتھ کو ڈال دیا، کتاب کو دریا میں ڈال دیا، کافی دیر تک ڈال کر کھڑے رہے، کافی وقت گزرنے کے بعد کتاب کو باہر نکالا تو کتاب کا ایک صفحہ بھی تر نہیں ہوا، ایک صفحہ بھی تر نہیں ہوا، دریا میں، دریا کا پانی بہ رہا۔ شاگرد حیران تھے، پوچھا حضور آپ نے اتنی محنت سے ایک کتاب تیار کی، حدیث پاک کی، اور یہ کتاب بخاری سے پہلے کی لکھی ہوئی کتاب موطا، اور اتنی محنت کرنے کے بعد آپ اس کو دریا میں ڈالنے چلے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے اپنی کتاب کو جس وقت لکھنا شروع کیا تو میں نے اخلاص کے ساتھ لکھنا شروع کیا، خلوص کے ساتھ،
اب جب میری کتاب مکمل ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ میں آزماؤں، دیکھوں، جانچوں کہ میرے دل میں خلوص ہی تھا یا ریاکاری کا شائبہ۔ تو فرمایا پوری کتاب مکمل ہونے کے بعد میں نے اس کو دریا میں ڈال دیا، اگر میری کتاب کا ایک صفحہ بھی تر ہو جاتا تو میں سمجھ لیتا کہ میرے دل میں خلوص نہیں، اس کتاب کے لکھنے میں مجھے خلوص حاصل نہیں۔ مگر اب جب کہ میری مکمل کتاب پانی سے محفوظ رہی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں نے خلوص کے ساتھ اس کتاب کو تصنیف کیا۔ یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا من افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون؟ امام مالک نے فرمایا ابو بکر، فرمایا سب سے افضل حضرت ابو بکر۔ قال ثم من، پوچھا گیا پھر کون؟ قال ثم عمر، فرمایا پھر حضرت عمر۔ اور آگے فرمایا او فی ذلک شک، کہ اس میں بھی کوئی شک کی بات ہے؟ یہ تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، تمام صحابہ تمام تابعین کا، اس میں کس طرح کی شک کی بات؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاعتقاد، عقیدے سے متعلق یہ کتاب ہے، امت کے جو عقائد ہیں اس میں ذکر کیے۔ امام بیہقی نے اس میں امام شافعی کا یہ فرمان لکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر وعمر وتقدیمہما علی جمیع الصحابہ، فرمایا کسی ایک صحابی یا کسی ایک تابعی کا بھی اس بات میں اختلاف نہیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل اور سب سے مقدم حضرت ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی ایک صحابی یا کسی ایک تابعی کا بھی اختلاف، یہ ہے امام شافعی کا عقیدہ۔ امام احمد بن حنبل کا بھی میں عقیدہ ذکر کروں، چونکہ تین اماموں کا ذکر کر چکا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کتاب لکھی ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، مناقب الامام احمد۔ اس کے اندر امام احمد بن حنبل کا یہ فرمان لکھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، فرمایا اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چاروں اماموں کا عقیدہ میں نے ذکر کیا، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ محدثین کا عقیدہ اگر آپ دیکھیں، حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ یحییٰ بن معین امام المحدثین ہے۔ محدثین میں ان کا نام ایک سلطان اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھی، حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ، اور کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تخت پر غسل دیا گیا تھا، اسی تخت پر حضرت یحییٰ بن معین کو بھی غسل دیا گیا، اور جس چارپائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، اسی چارپائی پر حضرت یحییٰ بن معین کا جنازہ اٹھایا گیا۔ یہ ہے یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی، ان کا انتقال ہوا۔ بغداد کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے۔ بغداد کے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یحییٰ بن معین کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ ذات ہے جو میری حدیثوں سے جھوٹ کو دور کیا کرتی تھی، حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی۔ یہ ہے حضرت یحییٰ بن معین۔ حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے تاریخ یحییٰ بن معین، اس کے اندر یہ عقیدہ حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا، ذکر کیا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی هذا قولنا وهذا مذهبنا۔ وہی جو میں نے ترجمہ کیا کہ اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی۔ اور حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں هذا قولنا وهذا مذهبنا، یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا مسلک ہے۔ اور آگے میں محدثین کا عقیدہ ذکر کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام بخاری کا نام تو تقریباً بچے نے سن رکھا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تہذیب التہذیب۔ یہ علم حدیث کے جو راوی ہیں، ان راویوں کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی، علامہ ابن حجر اسقلانی۔ اس کے اندر جہاں پر امام بخاری کا ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
افضل الصحابۃ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرمایا صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی۔ ترجمہ آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں علی ھذا حییت، اسی عقیدے پر میں زندہ ہوں، وعلیہ اموت، اسی عقیدے پر میرا انتقال ہوگا، وعلیہ ابعث انشاءاللہ، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے امام بخاری کا عقیدہ۔ آپ دیکھیں یہ امت کے اکابرین کا اجماعی عقیدہ کیسا۔ اسی طریقے سے اور آگے میں تفصیلات ذکر کروں، ہندوستان کی تفصیلات میں ہر صدی سے ذکر کر سکتا ہوں، لیکن میں خاص اولیاء اور جو فقہاء اور محدثین ہیں صرف ان کا ہی نام ذکر کروں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ ہاں عقیدہ کیا ہے، جن کے نام آپ جانتے ہو۔ ہندوستان کی بر صغیر کی ایک عظیم اللہ کے ولی حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بارگاہ میں حضرت سرکار غریب نواز نے جا کر حاضری دی تھی، اور رخصتی کے وقت یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور آج بھی حضرت داتا گنج بخش حجویری کے روضے پر یعنی باہری حصے میں یہ شعر لکھا ہوا سرکار خواجہ غریب نواز۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے کشف المحجوب کے نام سے، فارسی کے اندر یہ کتاب، اس کے اندر صفحہ نمبر 67 پر 67 پر حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں صدیق اکبر کا ذکر کیا تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام وَأَز بَعْدِ انبیاء خیر الانام، اسلام کے سب سے بڑے بزرگ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے بہتر صدیق اکبر، صفحہ نمبر 67، اور پھر آگے دو صفحے کے آگے 69 پر آگے لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقدم جمیع خلائق اسپس انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام کے بعد امت میں سب سے مقدم اور سب سے افضل۔ یہ ہے داتا صاحب کا عقیدہ۔ اور اگر آگے میں تفصیلات بیان کروں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں اور کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسیم الریاض کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کی امامت فرمائی تھی، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، اور میں بھی بنی اسرائیل کا ایک نبی ہوں، تو میں آپ کی امت کے کسی عالم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عریضہ پیش کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی کی روح کو پیش کیا، یہ ہے میری امت کا ایک عالم۔ اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ذات ہے، واقعہ اس میں تفصیل ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے قواعد العقائد، عقائد کی بنیادیں، عقائد کے اصول، اور اس کے اندر آپ نے ذکر کیا ان افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ ترجمہ وہی ہے، حضور کے بعد لوگوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ یہ ہے امام غزالی کا عقیدہ۔ اور آگے آئے حضرت سرکار غوث اعظم کا عقیدہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو بچہ بچہ واقف ہوگا کہ ان کی محبت اور ان کی حیبت لوگوں کے دلوں میں اللہ کی جانب سے ڈال دی گئی۔ غوث اعظم کی وضاحت، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے اصول الدین، دین کی بنیادیں، اصول الدین، استانبول ترکی سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہندوستان میں اویلیبل ہے۔ اس کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر عقیدے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ سنی و اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون؟ تو
تو فرمایا حضور کے بعد سب سے افضل حضور کے زمانے والے مسلمان ہیں یعنی صحابہ. پھر فرمایا صحابہ میں سب سے افضل کون؟ تو کہا اہل بدر جو میدان بدر میں حاضر. پھر فرمایا اہل بدر میں سب سے افضل کون؟ تو کہا عشرہ مبشرہ، سبحان اللہ، وہ 10 صحابہ جنہیں حضور نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر کہا کہ ان 10 عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل کون؟ تو کہا خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اور کہا ان میں چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو فرماتے غوث اعظم افضل الاربعۃ ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. ان چاروں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولا علی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے غوث اعظم کا عقیدہ. اور آگے اسی زمانے کے ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ رفاعیہ کے یہ بانی ہیں. آج جتنے رفاعی کہلانے والے حضرات ہیں ان سب کی بنیاد حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی ذات پر جا کر. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب البرہان المؤید کے اندر یہاں پر عقیدے کا ذکر کیا تو فرمایا افضل الصحابۃ سیدنا ابی بکر الصدیق ثم سیدنا عمر الفاروق. فرمایا صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم. یہ ہے حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا عقیدہ. اور اسی زمانے کے اگر اور آگے میں تفصیلات بیان کروں، ہندوستان کی سرزمین کے ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ چراغ دہلی میں ان کا مزار ہے، اور یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ ہیں. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ملفوظات ہیں اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ فرمایا افضل الصحابۃ سیدنا ابو بکر بن ابی قحافہ ورئیس الاصحاب عمر بن الخطاب. فرمایا صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین کے ایک اور اللہ کے ولی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گلبرگہ شریف میں ان کا مزار مبارک ہے، دکن کے یہ عظیم شہنشاہ. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں جو آپ کے صاحبزادے نے انہیں جمع فرمایا ہے، شرح جوامع الکلم، فارسی کے اندر یہ ملفوظات. اس کے اندر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عقیدہ من بدل راس اینس کہ افضل صحابہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. فرمایا میرے دل کا سچا عقیدہ یہ ہے، میرا دل کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی. یہ حضرت خواجہ بندہ نواز کا عقیدہ. اور آگے میں تفصیلات ذکر کروں، ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم اللہ کے ولی ہیں حضرت غوث العالم تارک السلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ اشرفیہ کی یہ بانی. آج اس سلسلے کے افراد، خانوادے کے اور مریدین وہ بھی گمراہیت کے دہانے پر پہنچ چکے، وہ بھی افضلیت صدیق اکبر کا انکار کر رہے ہیں. وہ بھول گئے کہ ہمارے اجداد میں جد اکبر کا عقیدہ کیا تھا، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا عقیدہ کیا تھا. تو لہذا ایمان اور عقیدے کی حفاظت اس دور میں یہ بہت ضروری. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک قبر تیار کروائی، ایک گڈھا تیار کروایا جسے آپ نے اپنی قبر فرمایا کہ میں اس میں دفن کیا جاؤں. اس کے اندر آپ تشریف لے گئے اور اس میں جانے کے بعد آپ نے ایک کتاب لکھی. اب آپ سوچیں کہ ایک اللہ کا ولی جو مرجع خلائق ہے اپنے وصال ظاہری کے وقت، انتقال کے وقت اگر کچھ لکھے گا تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، کتنا اہم ہوگا، کتنی عظیم بات ہوگی. اس کی پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہوگا اس میں. اس کتاب کا نام ہے بشارت المریدین. فارسی کے اندر یہ کتاب ہے اور اللہ کے فضل سے میں اردو ترجمہ بھی دیکھ چکا ہوں،
فارسی بھی دیکھ چکا ہوں اور اس کا مخطوطہ بھی دیکھ کر کے آیا ہوں کہ چوچا شریف جو سرکار مخدوم اشرف سمنانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو نسخہ، اسی کتاب کو رسالہ قبریہ کہا جاتا ہے، چونکہ قبر کے اندر بیٹھ کر کے اسے تصنیف کیا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی اس کے اندر فرماتے ہیں افضل الصحابۃ والاحق بالخلافۃ ابو بکر بن ابی قحافہ ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرمایا صحابہ میں سب سے افضل اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت صدیق اکبر تھے، پھر حضرت عمر فاروق تھے، پھر حضرت عثمان غنی تھے، پھر حضرت مولا علی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اپنے تمام فرزندوں کو، مریدین کو، معتقدین کو، خلفاء کو، جانشینوں کو، سب کو بلا کر کے فرمایا ماں بری بودیم، ہم اسی عقیدے پر قائم تھے، وہم بری ہستیم، اور اسی عقیدے پر قائم ہیں، وہم بری خواہیم بود تابد الآباد، اور مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہر کے بری اعتقاد نہ دارد او گمراہ است و زندیق، فرمایا جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتا، فرمایا وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ ما ازوے بیزاریم، ہم ایسے بندے سے بیزار ہیں، وہ خدائے تعالی ازو راضی نیس، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے راضی نہیں، اللہ کی رضا بھی ایسے بندے کو حاصل نہیں جو صدیق اکبر کو پہلا افضل نہ مانتا۔ اور یہی الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہی الفاظ لکھے، تو اس کے علاوہ نہیں لکھا ہے۔ یہ ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا عقیدہ۔ اسی طریقے سے اور آگے میں تفصیلات بیان کروں، محدثین میں ایک عظیم محدث اور ناقد ہے حافظ شمس الدین ذہبی، عام لوگ تو ان کا نام نہیں جانتے، علماء جو ہوں گے ان کو ان کا نام، عظیم محدث کا نام معلوم۔ حافظ شمس الدین ذہبی نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ اس میں امام شمس الدین ذہبی نے عقیدہ لکھا ہے اہل سنت کا، کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون؟ تو کہا صحابہ، صحابہ میں تو کہا عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں تو کہا حضرت صدیق اکبر۔ اور حضرت حافظ شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں وَلَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ إِلَّا مُبْتَدِعٌ مُنَافِقٌ خَبِيثٌ، اس عقیدے میں شک کرنے والا منافق بد مذہب خبیث ہوگا۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانے گا وہ منافق ہوگا، خبیث ہوگا، بد مذہب ہوگا، سنی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ نویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، 550 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور 75 مرتبہ بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں کو نصیب ہوئی، امام جلال الدین سیوطی۔ اور کچھ ایسے واقعات بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس وقت جامع الاحادیث لکھ رہے تھے، اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی تو یہ کتاب لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ پڑھ کر کے سناؤں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھی یا شیخ الحدیث، اے شیخ الحدیث سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، آج شیخ الحدیث بہت ملیں گے، اللہ کے رسول کی جانب سے شیخ الحدیث کا لقب جس ذات کو ملا ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ زیارت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے دریافت کیا امن اہل الجنت انا، اللہ کے رسول کیا میں جنتی ہوں؟ علامہ شعرانی نے لکھا اس کو الیواقیت والجواہر کے اندر، کیا میں جنتی ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، فرمایا ہاں جنتی۔ پوچھا امن غیر عذاب یسبق، اللہ کے رسول کیا بغیر عذاب کے جنتی ہوں یا عذاب کے بعد جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک ذالک، فرمایا تمہارے لیے ایسا ہی، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو۔ یہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ الخلفاء، اس کے اندر اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا، فرمایا اجمع اہل السنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ عقیدہ وہی ہے، اہل سنت کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ حضور کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر وہ حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ ہندوستان کی سرزمین کے ایک عظیم اللہ کے ولی ہیں
حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلگرام شریف میں ان کا عظیم المرتبت آستانہ، انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے سبع سنابل، جو مقبول بارگاہ رسالت کتاب، اس کے اندر جہاں پر انہوں نے عقیدہ لکھا ہے تو وہاں پر بیان کیا اجماع دارن کہ افضل از جملہ بشر بعد انبیاء حضرت ابو بکر صدیق وبعد ازوہ عمر فاروق وبعد ازوہ عثمان ذو النورین وبعد ازوہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا علی۔ یہ ہے حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کا عقیدہ۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین کے ایک اور اللہ کے ولی ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرہند شریف میں ان کا مزار ہے پنجاب کی سرزمین پر، بہت عظیم المرتبت اللہ کے ولی۔ ان کے لیے اللہ حضرت غوث اعظم نے اپنا جبہ عطا فرمایا کہ میرے فلاں اتنے وقتوں کے بعد ایک شخص احمد نامی پیدا ہو فلاں علاقے میں، اس کو میرا یہ جبہ پہنچا دے۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مکتوبات کے اندر، مکتوبات امام ربانی جو فارسی کے اندر، اس کے اندر اپنے ایک مکتوب میں آپ نے عقیدہ اہل سنت کو لکھا، فرمایا اجماع اہل حق کہ افضل بشر بعد پیغمبرہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وبعد ازاں حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اہل حق کا جو حق پر قائم ہے جماعت، ان کا یہ اجماع اور اتفاق ہے کہ پیغمبروں کے بعد افضل بشر، امت میں سب سے افضل انسانوں میں حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اسی طریقے سے اب تفصیلات کئی ہیں، میں آخر میں ایک حوالہ صرف ذکر کر کے بات کو ختم کر دوں۔ ہندوستان کی سرزمین کے ایک عظیم اللہ کے ولی ہیں حضرت سرکار نور سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہروی رحمت اللہ تعالی عنہ، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ ہیں اور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد ہیں، جنہیں نوری میاں کہا جاتا ہے، اور کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے۔ جب اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں آتے تھے تو یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا کرتے۔ یہ ہے سرکار نور، اور ان کی متعدد منقبت اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ آپ نے سنا ہوگا ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، اور اس کے مقطع میں فرمایا اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری۔ یہ ہے سرکار نور رحمت اللہ تعالی۔ سرکار نور رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اس چیز میں کہ ہم علی کو افضل مانتے ہیں، صدیق اکبر کو نہیں مانتے، اور اس چیز میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اولیاء میں ولایت میں سب سے افضل مولا علی ہے، خلافت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، ولایت میں سب سے افضل مولا علی۔ تو سرکار نور رحمت اللہ تعالی تھے درویش، تھے نور والے، مگر جب دیکھا کہ امت میں انتشار ہو رہا ہے، فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، تو قلم اٹھا کر کے پوری کتاب لکھی، اس کا نام ہے دلیل الیقین من کلمات العارفین، فارسی کے اندر یہ کتاب، اور اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، پی ڈی ایف کی شکل میں بھی ملتا ہے، مارکیٹ میں بھی آپ خریدیں گے تو مل جائے۔ پوری کتاب سرکار نور نے اسی چیز پر لکھی کہ اولیاء کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ امت میں سب سے افضل حضور کے بعد صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی۔ اور سرکار نور رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، اس کے اندر سرکار نور رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر عقیدہ لکھا سنیوں کا، تو وہاں پر بیان کیا افضل امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر وبعدہ عمر وبعدہ عثمان بن عفان وبعدہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا امت محمدیہ میں سب سے افضل حضور کے بعد صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ امت کے اولیاء کا، فقہاء کا، محدثین کا اور اماموں کا عقیدہ تھا، صحابہ سے لے کر کے 15ویں صدی، اور میں نے چند جو مشہور جو اولیاء تھے، علماء تھے اور فقہاء تھے ان کا میں نے ذکر کیا، ان سب کا عقیدہ یہی کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر۔ تو یہ عقیدہ اپنے بچوں کو یاد کرائیں، دور حاضر میں بڑا فتنہ ہے اور امت میں طرح طرح سے
امت میں انتشار کیا جا رہا ہے اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں پیر ہوں تمہارا، میرا کہاں مانو، کوئی آ جاتا ہے میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کہاں مانو۔ تو خاندان نہیں دیکھنا، پیر نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ جو عقیدہ وہ بیان کر رہا ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ، تابعین، اکابرین کا، یا اپنا گڑا ہوا عقیدہ بیان کر۔ اگر اپنا گڑا ہوا عقیدہ بیان کر رہا ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دینا، مرید ہے تو بیعت توڑ دینی، اور اگر وہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہے تو پھر اس سے تعلق رکھنا۔ اور اللہ کے فضل سے اس زمانے میں ہم یہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایمان بچانا ہو تو بریلی شریف سے جڑ کر رہو، ایمان سلامت رہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جو پچھلے 1 صدی سے زیادہ ہو گیا امت کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتی آ رہی۔ اگر اسلاف کرام کا میں طرز عمل بتاؤں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام مالک جو امت کے ایک عظیم امام مالک فرماتے ہیں کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر کما يعلمون السورۃ من القرآن۔ فرمایا اسلاف کرام، امام مالک کے محدثین کے امام مانے جاتے ہیں، اسلاف کرام صحابہ، تابعین، مجتہدین، وہ اپنی اولادوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی محبت ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآنی سورتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ جیسے آپ سورتیں یاد کراتے ہیں نا، سورہ فاتحہ یاد کر لو، انا اعطیناک الکوثر یاد کر لو، دیگر سورتیں یاد کر لو، اس طریقے سے صحابہ اور تابعین حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کی محبت اور ان کی عقیدت بچوں کے دلوں میں ڈالا کرتے۔ دور حاضر میں پھر وہی فتنے، لہذا اپنی اولاد کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی محبت بتائیں، ان کا مقام و مرتبہ بتائیں، عقیدہ اہل سنت بتائیں، اور عقیدہ اہل سنت پر قائم رہیں، سنی ہو کر، سنی بن کر رہیں، سنی بن کر دنیا سے جائیں۔ یہ نہ سوچے کہ زیادہ تعداد فلاں کی ہے یا فلاں بدمذہبیت تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، فلاں کے ماننے والے اتنے کروڑ ہیں، یہ چیز نجات کے لیے کافی نہیں۔ نجات کے لیے عقیدہ اہل سنت ہونا یہ سب سے ضروری، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا تستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، الناجیۃ منہا واحدہ، یہ جو الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں یہ غوث اعظم کے الفاظ ہیں، غوث اعظم نے اس چیز کو ذکر کیا، یہ الفاظ، الناجیۃ منہا واحدہ، نجات پانے والا ایک طبقہ ہو، والباقون ہلکہ، باقی سب کے سب ہلاک ہونے والے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من الناجی، نجات پانے والے کون ہوں؟ قال اہل السنت والجماعہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل سنت و جماعت ہوں گے جنہیں سنی کہا جاتا ہے۔ تب صحابہ نے پوچھا وما اہل السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت سے کون مراد؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، اس طریقے پر جو ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، دیگر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ، اسلام کا آغاز ایک اجنبی دین کے طور پر ہوا تھا، اور جب قیامت قریب آئے گی تو پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا، یعنی مسلمان ختم ہو جائے گا، اجنبی جس طریقے سے تھوڑے افراد ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم کے زمانے کے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ ما یذهب الاسلام، حضور نے فرمایا نا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں اسلام ختم نہیں ہوگا، ولكن يذهب اهل السنت والجماعہ، بلکہ سنی ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ مکمل طور پہ اسلام ختم ہو جائے پوری دنیا سے، ایسا نہیں ہوگا، سنی ختم ہو جائیں گے، حتی ما یبقى فی البلد منہم الا رجل واحد، یہاں تک کہ ایک شہر میں ایک سنی باقی رہ جائے گا۔ اب یکبارگی تو ایسا نہیں ہوگا، آپ یہ نہ سوچیں کہ یکبارگی ایسا ہو جائے گا، اس کا آغاز کئی زمانے تک چلتا رہے گا، اور آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے حالات چل رہے ہیں تو حالات کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے وہ زمانہ آئے گا کہ کہا جائے گا فلاں شہر میں ایک سنی رہتا ہے، تو لہذا سنی بن کر رہیں،
ایمان بچائے رہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدہ حق، مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ذکر کی فضیلت کیا بیان کی جائے؟ ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیزوں میں اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں۔ تو ذکر کے کلمات، ذکر جب کیا جاتا ہے تو قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے، دل جو گناہوں کے زنگ سے آلودہ ہے، ان گناہوں کا جو میل جو دل پر بیٹھ چکا ہے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں۔ ذکر کرنے والے جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، تو جیسے ہم یہاں زمین سے آسمان میں تارے دیکھا کرتے ہیں نا، تارے نظر آیا کرتے، اسی طریقے سے آسمان سے فرشتوں کو ذکر کرنے والے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا ذکر انشاءاللہ تعالی ابھی ہوگا، میں وقت بہت کم ہے انشاءاللہ تعالی، تو آپ حضرات ذکر کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرما دے۔